السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا تو اس وقت آپ کے ساتھ ایک قول کے مطابق 70 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ اور ایک قول کے مطابق آپ کے ساتھ 72 لوگ تھے، اور ایک قول کے مطابق 79 لوگ تھے، اور ایک قول کے مطابق 82 لوگ تھے۔ جب آپ نے مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا تو مختلف اقوال گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 70 لوگ تھے، یعنی 70۔ بعض نے کہا 72 تھے، بعض نے کہا 79 لوگ تھے، اور بعض نے کیا کہا 82 لوگ تھے۔ اور اہل بیت طہار میں سے بیان کیے جاتے گئے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس سفر میں تھے تو ان میں خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 شہزادے، ایک شہزادے حضرت علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، دوسرے حضرت علی اکبر، اور تیسرے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس سفر میں آپ کی ایک شہزادی، امام حسین کے شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اور اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں، ایک شہر بانو اور دوسرے حضرت علی اصغر کی والدہ، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے اس سفر میں۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 5 فرزند، حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی، یہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 صاحبزادے، جن میں سے ایک کا یعنی مسلم بن عقیل، یہ تو کوفہ میں شہید ہو گئے، اور باقی آپ کے 3 صاحبزادے یہ بھی امام حسین کے ساتھ اس سفر میں تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر۔ اور اسی طرح حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے، ایک حضرت محمد اور ایک حضرت عون رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں امام حسین کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کی حقیقی بہن گے، وہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ اور اسی طرح دیگر اہل بیت طہار کی پاک باز عورتیں، بیویاں اور دیگر کم عمر صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب آپ مکہ سے نکلے تو 82 یا 72 یا 79
الگ الگ قول کے مطابق، اور یہ اہل بیت اطہار مکہ سے جب کوفہ کی طرف نکلے تو آپ نے یہ سفر کے تعلق سے سنا تھا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت اطہار اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سب کو لے کر سفر کرتے کرتے مقام صفا تک آئے، پھر وہاں پر فرزدق شاعر سے ملاقات کی، پھر وہاں سے جب آگے بڑھے تو اون اور محمد اپنے والد کا خط لے کر آئے، پھر اس کے بعد یہ خط وغیرہ کا جواب دینے کے بعد پھر امام حسین آگے بڑھے، یہاں تک کہ پھر آپ مقام حاجر میں آئے۔ جب آپ نے وہاں پر قیام کیا پھر حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لے کر کوفہ بھیجا، حضرت قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا، پھر آپ کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین اس مقام حاجر سے آگے بڑھے، ایک کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، کچھ گفتگو ہوئی کہ عبداللہ بن مطیع نے بھی کہا کہ آپ یہاں سے آگے سفر نہ کرے، لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، جو مصیبتیں ہمارے تقدیر میں گئے وہ تو پہنچنی گئے، ہم یہاں سے ضرور آگے سفر کریں گے۔ اب آگے سماعت کریں، یہاں تک کل آپ نے سفر ملاحظہ کیا تھا۔ اب آگے دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات اور گفتگو کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عزیز و اقارب اور اہل بیت اطہار کے ساتھ سفر کرتے کرتے یہاں تک کہ اللہ اکبر آپ مقام زرود میں پہنچے۔ امام حسین کہاں پہنچے؟ مقام زرود میں پہنچے، اور مقام زرود میں آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں ایک کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا، معلوم ہوا کہ یہ خیمہ زہیر کا ہے، اور زہیر کو پہلے اہل بیت اطہار سے کوئی عقیدت اور محبت نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کنویں کے پاس خیمہ نظر آیا اور جب پتا چلا کہ یہ خیمہ زہیر کا ہے تو امام حسین نے ایک شخص سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے زہیر سے کہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنا چاہتے گے۔ جب اللہ اکبر یہ بلانے کے لیے اور یہ بات کہنے کے لیے شخص وہاں پہنچا تو اللہ اکبر زہیر نے انکار کیا کہ میں نہیں ملوں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا۔ تو اللہ اکبر جو زہیر کی بیوی تھی، زہیر کی بیوی نے کہا کہ کتنے بد نصیب گے کہ اللہ اکبر آپ کو نواز رسول بلا رہے گے اور آپ ان کے پاس جا نہیں رہی ہے۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ نواز رسول آپ کو بلا رہے گے، آپ جائیے، آپ کی قسمت کا ستارہ عروج پر گے کہ آپ کو نواز رسول بلا رہے گے۔ بیوی کے بات مان لی اور زہیر امام حسین کے پاس گئے، گفتگو کی، اور جب اتنی پیار بھری محبت سے اللہ اکبر امام حسین نے ان کے ساتھ گفتگو کی کہ یہ راضی اور خوشی خوشی واپس لوٹ کے آئے، اور اللہ اکبر اپنا سارا ساز و سامان اور اپنا خیمہ امام حسین کے پاس بھجوا دیا، سارا خیمہ اور سارا ساز و سامان امام حسین کے پاس بھجوا دیا۔ پھر زہیر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بات سمجھ میں آئی ہے؟ زہیر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جا، اور پھر زہیر نے اپنے ساتھیوں کے درمیان تقریر کی اور زہیر نے کہا کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے، اور جو مجھ سے الگ ہو جانا چاہتا ہے وہ مجھ سے الگ ہو جائے، میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آج یہ عجیب رنگ ہے، کیا بات ہے کہ آپ ہم سے جدا ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کو پرم۔ تو حضرت زہیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے لوگوں، میں تمہیں بتاؤں کہ ایک جنگ میں اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی تو اللہ وہ مال غنیمت بہت ہمارے ہاتھ آیا، جب وہ مال غنیمت ہم تقسیم کر رہے تھے بڑے خوش ہو رہے تھے، حضرت سلمان فارسی نے ہم سے کہا تھا کہ اے زہیر یہ مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں آیا، تمہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ تو اللہ بس زہیر کہتے گئے کہ میں نے اس وقت حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں آیا اور ہمیں اللہ بس جنگ میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، ہم بڑے خوش گئے اور یہ مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں آیا، ہم کو بڑی خوشی ہوئی۔ تو اللہ بس سلمان فارسی نے زہیر سے کہا تھا اے زہیر تمہیں اس وقت زیادہ خوشی ہوگی جب نواز رسول کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی۔
جب نواسے رسول کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی اور اللہ امام حسین کی محبت میں ان کے دشمنوں سے لڑو گے اور اللہ بس شہید ہو جاؤ گے، اس وقت تمہیں بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت زہیر کہتے گے مجھے سلمان فارسی کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ آج میں نواسے رسول سے میری ملاقات ہوئی، میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور یہ میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے، اور جو مجھے چھوڑ دینا چاہتا ہے وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن میں امام حسین کے ساتھ جاؤں گا، اللہ امام حسین کے ساتھ رہوں گا، اور ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کروں گا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ میں دوستی کروں گا۔ تو اللہ حضرت زہیر مقام اللہ ضرور سے امام حسین کے ساتھ ہو گئے، اور اللہ پر آپ کے کچھ ساتھی بھی ساتھ ہو گئے۔ اب آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب مقام ضرور سے سفر کرتے کرتے آگے بڑھے۔ یاد رکھے گا یہ سفر کیسے ہوا۔ مقام ضرور سے پھر آپ نے آگے سفر کیا، یہاں تک کہ آپ معلوم ثعلبیہ میں پہنچے۔ یہ ایک مقام ہے، اگرچہ نام یاد نہ رہے لیکن سنیے کہ سفر کیسے ہوا کہ معلوم ثعلبیہ میں پہنچے۔ تو جب آپ اس مقام پر آئے تو اللہ بکیر بن مصعبہ اسدی کے ذریعے آپ کو پتا چلا کہ اللہ حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک تو امام حسین کو اس بات کا علم اور یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کوفہ والوں نے غداری کی گئے، اور اللہ کو اکبر یہ کوفہ والوں نے اللہ غداری کی اور ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم کو ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، یہ پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب مقام معلوم ثعلبیہ میں پہنچے تو اللہ آپ کو پتہ چلا امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کوفہ والوں نے ہمارے ساتھ یہ غداری کی، ہمیں بلایا اور وعدے کر کر کے بلایا، اور اللہ کوفہ والوں نے یہ غداری کی۔ اللہ پر جب امام حسین کو پتا چلا تو بیان کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن سلیم اور اللہ پر مزری بن مشعمل، یہ دو شخصوں نے امام حسین سے کہا دیکھیے اب یہاں سے ہمیں ان کی غداری کا پتہ چل گیا کہ کوفہ والے بڑے غدار گئے، تو دو شخصوں نے آپ سے کہا کہ اب یہیں سے ہم واپس چل دیں۔ ہم اللہ امام حسین سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل بیت کو اللہ کو اوپر نقصان میں نہ ڈالے، بلکہ آپ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کوفہ والوں نے غداری کی گئے ہم یہیں سے واپس چل دیتے گئے۔ اللہ اکبر، ایک جب دو شخصوں نے یہ بات امام حسین سے کی تو امام حسین اللہ اکبر وہ امام مسلم کے تین بھائی مسلم بن عقیل کے تین بھائی کہتے نہیں ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اب ہم کوفہ ضرور پہنچیں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے بھائی کے ساتھ غداری کی گئے ان کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے، انہیں قتل کریں گے، ان بدلہ لیں گے۔ امام مسلم کا یا اللہ وہ خود ان کی طرف شہید ہو جائیں گے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا اللہ وہ ان کا مقابلہ کر کے انہیں سزائیں دیں گے، لیکن ہم یہاں سے واپس مڑنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم کے بھائیوں نے یہ کہا۔ اللہ اکبر، پھر یہاں تک کہ گفتگو یہاں تک بڑھی کہ ایک شخص نے کہا کہ کہاں اللہ مسلم اور کہاں امام حسین، دونوں میں بڑا فرق ہے کہ امام حسین اگر وہاں پہنچیں گے تو لوگ آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے وفادار آپ کے ہاں پر بیعت کر لیں گے۔ امام مسلم اور امام حسین کا کہاں مقابلہ، وہ تو امام مسلم تھے اور یہ امام حسین ہے، جائیں گے تو لوگ وفادار ہو جائیں گے، لیکن امام حسین نے اس طرف زیادہ توجہ نہ دی اور اللہ اکبر آپ آگے بڑھے۔ یہاں پر اللہ اکبر آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر حضرت مسلم کو اور ان کے دونوں شہزادوں کو کیا کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، یہ پتہ چل گیا۔ اب آپ نے وہاں سے سفر کیا اور اللہ اکبر سفر کرتے کرتے مقام زبالہ کے اندر آئے، سنتے رہیے کہ مقام زبالہ کے اندر آئے۔ جب آپ یہاں پر پہنچے تو اللہ اکبر آپ نے ساتھیوں کے درمیان تقریر کی اور آپ نے فرمایا اے لوگوں، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حضرت مسلم کو ان کے دونوں شہزادوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے درمیان تقریر کی کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے، اور جو میرا ساتھ چھوڑ دینا چاہتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اب میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا کہ آپ میرے ساتھ رہے، آپ کروا اللہ آپ میرے ساتھ رہے، آپ میرا ساتھ ہے، میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، جس کو رہنا ہے میرے ساتھ رہے، جس کو میرا ساتھ چھوڑ دینا ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ دے۔ بیان کیا جاتا ہے جب امام حسین نے یہ تقریر کی تو اللہ پر لوگ تتر بتر ہو گئے، لوگ دائیں بائیں ہو گئے، اور اللہ امام حسین کے ساتھ وہی لوگ رہے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ تھے،
اور اللہ بیچ سے اور مکہ سے جو لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اکثر لوگ دائیں بائیں ہو کے روانہ ہو گئے، اور امام حسین کے ساتھ وہی لوگ رہے اللہ اکثر زیادہ تر جو مدینہ سے آپ کے ساتھ رہے تھے۔ اللہ اب یہاں پر دیکھیں مقام سبالہ میں پہنچے، یہاں تک بیان کیا جاتا ہے محرم کی 1 تاریخ، محرم کی 1 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے کرتے آپ مقام ذی حشم میں پہنچے، مقام ذی حشم میں پہنچے۔ اب امام حسین مقام ذی حشم میں پہنچے، وہاں پر آپ نے قیام کیا تو اللہ کو مقام ذی حشم میں بیان کیا جاتا ہے حور بن یزید تمیمی 1000 لشکر لے کر امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ 1 محرم کو جب امام حسین کہاں پہنچے؟ مقام ذی حشم میں پہنچے تو اللہ اکبر، حور بن یزید تمیمی 1 محرم کو امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچانے کے لیے آیا، اور اللہ جب حور بن یزید آیا تو اللہ اس وقت بیان کیا جاتا ہے کھری دھوپ تھی، بڑی تیزی کے ساتھ دھوپ پڑ رہی تھی، اور اللہ اکبر اس وقت گھوڑے اور یہ سارے کے سارے پیاسے ہو چکے تھے۔ امام حسین کے قریب آئے تو امام حسین نے انہیں پانی پلایا، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا، تو حور کی جرأت نہ ہو سکی کہ کچھ بول سکے، اس لیے کہ امام حسین نے پانی پلایا، امام حسین نے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، اس لیے حور کی بولنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا، امام حسین کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں یہاں ایسے ہی نہیں آیا ہوں، اللہ پر حور بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ کھڑا ہے سامنے، اور امام حسین اپنے اہل بیت اور اپنے جان نثاروں کے ساتھ کھڑے گے، اور آپ اللہ پر مقام ذی حشم میں ظہر کے وقت آپ خطبہ دے رہے گے۔ اے لوگوں، میں ایسے یہاں پر نہیں آیا ہوں، کوفہ والوں نے خط بھیجے گے، کئی سارے خط بھیجے گے، وعدے کیے گے، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اگر یہ لوگ اپنے وعدے پر قائم ہیں گے تو میں کوفہ تک آتا ہوں، اگر یہ لوگ اپنے وعدے کے خلاف کریں گے تو میں یہیں سے واپس مڑ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب آپ نے یہ تقریر کی اور خطبہ دیا تو کسی کی جرأت نہ ہو سکی کوئی بول سکے، کوئی بھی نہ بولا، یہاں تک کہ اللہ اکبر امام حسین نے حور سے کہا حور ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ حور نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اس مقام پر نماز ظہر ادا کی گئی، اور جب نماز ظہر ختم ہوئی تو اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے امام حسین خیمے میں چلے گئے، اور یہاں تک کہ جب عصر کا وقت آیا تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب ہم یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں گے، ہم یہاں سے مکہ واپس چلے جائیں گے۔ اور اللہ اکبر، جب عصر کا وقت آیا امام حسین نے تقریر کی کہ اللہ اکبر، اے لوگوں، پہلے تو امام حسین نے نماز پڑھائی، جب عصر کا وقت آیا تو اللہ اکبر پھر پوچھا اے حور کیا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ تو حور نے کہا کہ ہاں، ہم ہمارے ساتھ ہی آپ کے پیچھے نماز پڑھائیں گے۔ امام حسین نے عصر کی نماز پڑھائی، سارے لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پھر امام حسین نے فرمایا اے لوگوں، میں ایسے یہاں پر نہیں آیا ہوں، اگر آپ لوگ اپنے وعدے پر قائم ہیں گے تو میں کوفہ تک آتا ہوں، اگر آپ لوگ غدار ہیں گے، اگر آپ لوگ اپنے وعدوں پر قائم نہیں گئے تو میں کوفہ نہیں آؤں گا، یہیں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا جاتا ہوں۔ جب حور نے یہ سنا تو حور نے کہا کہ حسین تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کن خطوں کی بات کر رہے ہو؟ اللہ با کن وعدوں کی بات کر رہے ہو؟ ہمیں تو اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ با امام حسین نے اللہ با خطوں کا تھیلا منگوایا اور سارا کے سارا الٹا کر دیا اور کہا حور اسے پڑھو، یہ تو سب لکھا ہوا ہے اندر کہ آپ مکہ چھوڑ کے کوفہ چلے آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ کے وفادار ہو جائیں گے، یہ تو خط میں لکھا ہے۔ اللہ با حور نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ خط لکھے گے ان میں سے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ تھے ابن زیاد کے حکم سے 1000 لشکر کے ساتھ میں تو آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ جن لوگوں نے خط لکھا ہے ہم لوگوں نے نہیں لکھا ہے، جن لوگوں نے لکھا ان میں سے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم کو تو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ آپ کو خط بھیج کر اور اللہ با خط لکھ کر آپ کو یہاں بلایا گیا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم تو ابن زیاد کے حکم سے آپ کو گرفتار کرنے آئے گے۔ اللہ اکبر، امام حسین نے فرمایا، امام حسین فرماتے گئے اللہ با اس مطلب کے حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ تو مر جاتا۔ امام حسین نے کیا فرمایا کہ تو ہمیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچائے گا، یہ مطلب حاصل کرنے سے پہلے تو مر جاتا۔ یہ کیا بات کرتا ہے کہ تو ہمیں ابن زیاد کے دربار میں پیش کرے گا، ابن زیاد تک پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا امام حسین نے کہ چلو یہاں سے واپس ہو چلے، چلو یہاں سے واپس ہو چلے، کہ یہ کوفہ والے اپنے وعدوں پر کام نہیں، واپس ہو چلے۔ تو حور نے روکا اور حور نے کہا کہ اب میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا۔
حور نے کیا کہا میں آپ کو یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا، روکا تو امام حسین نے فرمایا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، تو کیا کر رہا ہے، مجھے روک رہا ہے، مجھے واپس ہونے سے روک رکھا گے، اللہ با تیری ماں تجھ پر روکے۔ تو حور کہتے گے کہ حور کہتا ہے کہ اللہ اکبر آپ یہ کیا کہہ رہے گے، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کو وہی جواب دیتا جو آپ نے دیا ہے، لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں خاتون جنت ہے، اس لیے کہ آپ کی ماں اللہ اکبر تمام عورتوں سے سب سے افضل ہے، اس لیے اللہ اکبر میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، اللہ اکبر۔ لیکن اب بات دیکھیں، جب بات بڑھتی رہے گی، امام حسین کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور کہہ رہے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، یہ کہہ رہے کہ نہیں جائیے، امام حسین کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ میں نہیں جانے دوں گا، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حور نے کہا کہ ایک کام کیجئے، مجھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ ایک کام کیجئے، آپ نہ مکہ کی طرف واپس جائیے نہ کوفہ کی طرف جائیے، آپ ایک ایسا راستہ اختیار کیجئے جو کوفہ کی طرف بھی نہ جاتا ہو اور اللہ اکبر مکہ کی طرف بھی نہ جاتا ہو، ایسے راستے پر چل پڑیے، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کی رائے معلوم کر لوں کہ ابن زیاد آپ کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتا ہے کہ میں آپ کو دربار میں لے جاؤں یا نہ لے جاؤں، جب تک یہ رائے معلوم نہ کر لوں وہاں تک آپ ایسے راستے پر چلیے جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مکہ کی طرف جاتا ہو، اللہ اکبر۔ امام حسین کو یہ بات معقول معلوم ہوئی کہ چلو ٹھیک بات ہے کہ اب میں ایسے راستے کو اختیار کرتا ہوں جو اللہ اکبر نہ کوفہ کی طرف جائے گا نہ اللہ اکبر مکہ کی طرف جائے گا، تو آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ کوفہ اور مکہ دونوں راستوں پر جانے سے روکا تو امام حسین نے وہ راستہ اختیار کیا جو کربلا کی طرف جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ امام حسین اس جگہ سے اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے قادسیہ اور عسیر کی راہ سے بائیں طرف موڑ کر چلنے لگے کہ وہ راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، تو جب آپ موڑ کے چلنے لگے جو نہ اللہ اکبر کوفہ کی طرف جاتا ہے نہ مکہ کی طرف، یہاں تک کہ جب دوسرا راستہ آپ نے اختیار کیا، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ راستہ اختیار کیا تھا، آپ اس راستے پر چلنے لگے، یہاں تک کہ جاتے جاتے آپ قصر بنی مقاتل میں پہنچے۔ امام حسین جب دوسرا راستہ اختیار کیا تھا کہاں پہنچے؟ قصر بنی مقاتل میں پہنچے۔ جب امام حسین اللہ اکبر وہاں پر پہنچے تو آدھی رات کو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے لوگو، اے ساتھیوں، پانی بھر لو، پانی بھر لو، پھر تھوڑا چلے، اور اللہ اکبر نیند طاری ہو گئی، امام حسین آرام فرمانے لگے کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ اب جب قصر بنی مقاتل میں پہنچے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا پانی بھر لو، آدھی رات کو فرمایا پانی بھر لو، پھر تھوڑی دیر چلے آپ کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھلی، امام حسین پڑھنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ پر آپ کے شہزادے امام زین العابدین بیدار ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے اے ابا حضور آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اتنی آدھی رات میں یہ کیا پڑھ رہے گے، انا للہ و انا الیہ راجعون آپ یہ پڑھ رہے گے، یہ آپ کیا پڑھ رہے گے؟ امام حسین نے فرمایا کہ اللہ اکبر، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے اور وہ سوار یہ کہہ رہا ہے حسین آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ جس راستے پر چل پڑے ہو اللہ اکبر اس راستے سے موت تمہارے قریب آ رہی ہے، کیا اس راستے سے موت آپ کے قریب آ رہی ہے، آپ جس طرف جا رہے گو وہ موت کا راستہ ہے، وہ موت کا راستہ ہے۔ یہ سوار آ کے اللہ اکبر کہنے لگا، جب امام حسین نے یہ فرمایا امام زین العابدین کہتے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اور امام زین العابدین نے کہا اے میرے ابا حضور، اے نواز رسول، کیا ہم لوگ حق پر نہیں گئے؟ تو امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں گئے، ہم لوگ حق پر گئے۔ امام زین العابدین کہتے گئے جب ہم لوگ حق پر گئے تو ہمیں ایسی موت سے ڈر نہیں لگتا، کیا کہا جب ہم لوگ حق پر گئے تو ہمیں ایسی موت سے ڈر نہیں لگتا گے، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ پھر امام حسین قصر بنی مقاتل سے آپ نے سفر کیا یہاں تک کہ مقام نینوا میں پہنچے، بس وہیں مقام نینوا میں پہنچے۔ جب مقام نینوا میں پہنچے تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا، دیکھیے امام حسین جب مقام نینوا میں پہنچے تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے کہ یہ سوار آتے ہیں، دیکھو کیا خبر لے کر آتا ہے۔ تو سوار قریب آیا، امام حسین کو سلام نہیں کیا بلکہ حور کو سلام کیا، اور حور کو سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں ابن زیاد نے یہ خط بھیجا ہے، کیا ابن زیاد نے یہ خط بھیجا گے، اللہ اکبر۔ جب حور نے وہ خط پڑھا تو وہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ اکبر امام حسین کو آگے نہ بڑھنے دینا، اللہ اکبر۔ امام حسین نے فرمایا کہ حور
تھوڑا تو آگے چلنے دے، آگے ایک گاؤں آ رہا ہے کہ وہاں پر ہم لوگ رک جائیں گے، وہاں پر رکیں گے، تھوڑا تو چلنے دے. لیکن اللہ حضور نے کہا کہ اگر آپ کو آگے بڑھنے دیا کہ ابن زیاد کا جانے کیا سے کیا اور معاملات اللہ پر کرے گا اور کیا سے کیا اللہ پر حرکتیں کرے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، آپ آگے نہ بڑھیں. اللہ بابا یہاں تک کہ امام حسین نے پھر حور سے فرمایا حور اچھا خود تو چلنے دے، تھوڑا بہت تو چلنے دے، یہی پر ٹھہرے رہیں گے، تھوڑا بہت تو چلنے دے. اللہ پر یہ کہا تو وہ خاموش رہا، حور نے کچھ نہیں کہا. اللہ پر یہاں تک کہ امام حسین وہاں سے بائیں طرف چل لگے، بائیں طرف چلنے لگے. جب امام حسین وہاں سے بائیں طرف چلنے لگے تھوڑا چلے تھے کہ اللہ حضور کے سپاہیوں نے کہا اے حسین ابن علی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب آگے نہ بڑھے، اب یہیں پر رک جائیں، اب یہیں پر رک جائے، اب یہاں سے آگے بالکل نہ بڑھے. اللہ پر امام حسین وہیں پر رک گئے، امام حسین وہیں پر رک گئے. جب آپ وہاں پر رکے امام حسین نے فرمایا کہ لوگوں یہ تو بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے، میں سفر کرتا کرتا راستوں کو اللہ پر راستوں کو موڑتا موڑتا میں یہاں تک پہنچا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو ایک نے کہا کہ آپ جس جگہ پر کھڑے گے اس جگہ کو اللہ پر کربلا کہا جاتا ہے. کیا کہا کہ آپ جس جگہ کھڑے گے اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کربلا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کربلا کہا جاتا ہے. جب امام حسین نے جب یہ سنا کہ اللہ یہ جس جگہ پر کھڑے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کربلا کہا جاتا ہے. تو اللہ امام حسین فوراً گھوڑے سے اتر پڑے اور آپ نے فرمایا ہاذی کربلا وموضع کرب وبلائن ھذا مناقب رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا. اللہ پر آپ نے فرمایا یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے. یہ کربلائیں یہیں پر ہمارے وہ اللہ پر سواریاں بیٹھیں گی اور اللہ پر یہیں پر ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اللہ پر یہی ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا جائے گا، یہیں پر ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا جائے گا. اللہ پر جب امام حسین میدان اللہ پر کربلا میں اترے، جب حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کیا تو اللہ پر امام حسین وہیں پر رک گئے میدان کربلا میں. حضور نے کہا کہ آپ میدان میں چلے جائیے کیونکہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ آپ ایسی جگہ کھڑا کرو جہاں پانی بھی نہ ہو، جہاں کوئی اور ساز و سامان نہ ہو، آپ ایسی جگہ پر چلے جائیے. تو آپ میدان کربلا میں امام حسین اترے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں اترے. اب ذرا غور فرما دیجیے، میں اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں لیکن امام حسین میدان کربلا میں اترے. جب اللہ پر اس بات کی اطلاع ابن زیاد ہوئی کہ امام حسین میدان کربلا میں اتر چکے ہیں، انہیں کھڑا کر دیا جا چکا ہے کربلا کے اندر، تو اللہ پر آپ وہاں پر اتر گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ. تو اللہ پر ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو اس وقت اللہ پر ایران میں بغاوت چل رہی تھی. ایران میں کیا چل رہی تھی؟ بغاوت چل رہی تھی. تو اللہ پر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنا کے کہا تھا کہ ایران جاؤ اور وہاں پر جا کے سارا معاملہ سلجھا دو اور ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دو. 4000 لشکر کا عمرو بن سعد کو کیا بنایا تھا؟ سردار بنایا تھا. کہا کہ ایران میں جاؤ، بغاوت ہوئی ہے، وہاں پر سارے معاملات کو سلجھاؤ. لیکن جب ابن زیاد کو یہ پتا چلا کہ حسین کربلا میں اتر چکے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو اللہ پر جس عمرو بن سعد کو، اور یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جو صحابی ہے، رسول ہے، جنتی ہے، اللہ وہ پر ان کے شہزادے ان کا لڑکا عمرو اللہ پر 4000 لشکر کا 4000 اللہ پر 4000 لوگوں کا لشکر جس کے سردار بنا کے ایران کی طرف بھیجا جا رہا تھا. لیکن ابن زیاد کو پتا چلا کہ اللہ پر حسین ان کے ساتھی کا اتر چکے میدان کربلا میں اتر چکے ہیں. تو اللہ پر ابن زیاد نے اللہ پر عمرو بن سعد سے کہا کہ اب ایران نہ جاؤ، ایران کا سفر ملتوی کر دو، اب ایران نہیں جانا ہے، اب امام حسین کے مقابلے میں جاؤ. امام حسین میدان کربلا میں اتر چکے ہیں، اب اللہ پر ان کے ساتھ جاؤ. اللہ پر لیکن عمرو بن سعد یہ جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ امام حسین کی فضیلت کیا ہے، امام حسین کا مقام کیا ہے. تو اللہ پر عمرو بن سعد یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں امام حسین کے مقابلے میں کیسے جا سکتا ہوں. تو اللہ پر یہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم 4000 لشکر کے ساتھ اگر نہ پہنچے امام حسین کے مقابلے میں تو یہ کہتے ہیں کہ رائے کی جو حکومت ہے، رائے کہ اللہ پر یہ حکومت تم سے چھین لی جائے گی اور وہاں کا اللہ پر تمہیں حکومت نہیں سونپی جائے گی اگر تم نے امام حسین کے مقابلے میں نہیں گئے تو. اللہ پر جب یہ بات انہوں نے
سنی تو علامہ خان کی ایک دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں کہ امام حسین کے مقابلے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات آپ نے کی تو یہاں تک کہ مال دولت دنیا کی لالچ آ گئی تو علامہ عمرو بن سعد یہ تیار ہو گیا کہ میں امام حسین کے مقابلے میں جاؤں گا۔ اللہ پر 4000 لوگوں کا لشکر جو ایران لے کر جانا تھا، یہ 4000 لوگوں کا لشکر لے کر کہاں آئے؟ میدان کربلا میں آئے، کربلا کی طرف آئے۔ جو سفر کرنا چاہیے تھا ایران کی طرف، لیکن یہ 4000 لوگوں کا یہ لشکر لے کر کہاں آئے؟ کربلا میں آئے، امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ کتنے اللہ اکبر، یہ کتنے 4 اللہ اکبر 4000 لوگوں کا 4000 فوج کا یہ لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے میں اترا۔ تو اللہ اکبر جب امام حسین کے مقابلے میں ہوا تو پھر ابن زیاد نے اور لوگوں کو بھیجا اور لوگوں کو بھیجا اور لوگوں کو بھیجا، یہاں تک کہ یہ لشکر 4000 سے 22000 کا لشکر ہو گیا۔ کتنے 4 سے کتنے ہو گئے؟ 22000 کا لشکر ہو گیا۔ اب آپ ذرا یہاں سوچنے جیسی بات ہے کہ امام حسین مکہ سے یہ جو کربلا تک آپ نے سفر کیا تو اللہ اوپر اس میں نہ آپ نے تلوار لی تھی، نہ ہتھیار لیے تھے، نہ اللہ پر سپاہیوں کو لیا تھا، نہ اور لوگوں کو لیا تھا، بلکہ آپ کس ارادے سے آئے تھے کہ میں تو کوفہ جاؤں گا، وہاں کے لوگ میرے یہاں پر بیعت کریں گے، وہاں اچھے سے زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ پر امام حسین جو میدان کربلا میں اتریں گے، اللہ پر آپ کے پاس ساز و سامان گے، نہ اور کچھ گے۔ آپ تو کوفہ جانے کے ارادے سے آئے تھے اور آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ اللہ پر کون؟ آپ کی بیویاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، امام حسین العابدین تھے، علی اصغر، علی اکبر۔ اللہ پر ایسے اپنے وفاداروں کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ امام حسین گئے، نہ ساز و سامان گئے، نہ چکے کوئی چیز پہنے ہوئی گئے۔ اللہ پر یہ میدان کربلا میں امام حسین اپنے ساتھی اپنے اہل بیت اتحاد کے ساتھ، اور اللہ پر جو 72 یا اللہ پر جو 70 ساتھی تھے ان کے ساتھ امام حسین میدان کربلا میں گئے، اور ادھر کتنے ہزار کا لشکر گئے؟ 22000 کا لشکر گئے۔ آپ سوچو یہ اللہ بچے جو نہ جنگ کے ارادے سے آئے گے، نہ لڑنے کے ارادے سے آئے، فقط کوفہ جانے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن کربلا میں پہنچے گے اور ساتھ میں چھوٹے بچے گے، بیویاں گے، عورتیں گے، اہل بیت کی دوسری عورتیں بھی گئے۔ تو اللہ میں یہ میدان کربلا میں ایک طرف گئے اور ایک طرف 22000 کا لشکر گئے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف 22000 کا لشکر گئے اور ایک طرف 72 گئے، ایک طرف 22000 کا لشکر گئے اور ایک طرف 72 گئے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ دونوں کے درمیان جنگ کی ابتدا کیسے ہوگی، جنگ کیسے شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک بیان بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ زہیر نے یہاں تک کہا تھا کہ اللہ عمر کہ ہمیں لوگوں سے جنگ کر لے، لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، جنگ کی ابتدا ہمارے سے نہیں ہوگی، جنگ اگر وہ لوگ ابتدا کریں گے تب جنگ کی شروعات ہوگی، ہمارے سے جنگ کی شروعات نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف 22000 کا لشکر گئے اور ایک طرف فقط 72 لوگ ہیں یا 70 لوگ ہیں یا 79 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قول کے مطابق ایک طرف یہ 72 کا لشکر گئے اور ایک طرف 22000 کا لشکر گئے۔ اب آپ دیکھیے جنگ کی ابتدا اور جنگ کی شروعات کیسے ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کا بیان کل سے آپ کے تیاری میں محبت رکھا جائے گا کہ جنگ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ ایک طرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر حسین میں اللہ موت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأوا الفاتحہ۔